پاکستان نے پہلے تو بڑا سمجھایا، لیکن جب افغانستان نہیں سمجھا تو پھر ایسا ٹھوکا کیا وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، مختلف ملکوں سے جا کے جو ہے وہ ترلے کر رہا ہے۔ ٹرمپ، نیتن-یاہو، اس قسم کے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے ایک کلیگ بنایا ہوا ہے کہ مسلمان ممالک کو تباہ برباد کر کے رہنا۔ اور نریندر مودی اور اسرائیل کا جو حال ہے، اور اسرائیل کی کیبنٹ کا جو حال ہے، اسرائیل کی حکومت کا جو حال ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ $8.6 بلین کی ڈیل آگے جائے گی؟ تو ان دہشت گردوں نے مل کے مسلمان ممالک کے اندر جو دہشت گردی کی فضا برقرار کی ہے، اب اس کے تحت نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، پاکستان کو کہا کہ پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کر دو، افغان نے پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کیا۔ پاکستان کے بعد کوئی چانس نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب نے رپورٹڈلی آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی پاکستان کے جو اسٹانس ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ ان کی بات مانیے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہم اصل موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید ظفر علی صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر صورتحال بڑی آپ کو پتہ ہے خطے میں ایک عجیب سی چل رہی ہے، ایک طرف ایران کی جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف پاکستان افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا کے حوالے سے بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں جس میں ان کی ایئر فورس میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام سینیریو میں پاکستان افغانستان کو جب دیکھا جائے تو پاکستان نے پہلے تو بڑا سمجھایا، لیکن جب افغانستان نہیں سمجھا تو پھر ایسا ٹھوکا کیا وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، مختلف ملکوں سے جا کے جو ہے وہ ترلے کر رہا ہے کہ مجھے بچائیں۔ ایک تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کہاں کہاں گیا، کیا بات ہوئی اور پاکستان کا کیا رسپونڈ رہا، اس کے بعد پھر انڈیا کے حوالے سے جو سازشیں چل رہی ہیں ایئر فورس کے اندر، اور پھر ان کا ایک طیارہ جو ہے وہ گر گیا ہے۔ اور دوسرا سر جی، امریکہ بھی اس وقت جو ہے وہ حواس باختہ نظر آ رہا ہے، ایک طرف تو وہ اپوائنٹمنٹ، دوسری طرف انڈیا کا آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ اس پہ ٹیرف بڑھا رہا ہے، دوسری طرف دیکھیں کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ روس سے سستا تیل خرید لیں، تو یہ بھی ایک ڈبل گیم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ اور بڑی آج کل جو جنگ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ آج رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ساری رمضان المبارک کے مہینے میں ساری چیزیں مسلمان ممالک یہ بھی ذہن میں رکھیے، بالکل بالکل ایسے ایران پاکستان افغانستان یا اپنا عراق، یو اے ای، اور سارے مسلمان ممالک، اور رمضان جو امن اور شانتی کا مہینہ ہے، جو کمٹمنٹ کا مہینہ ہے، ڈیڈیکیشن کا مہینہ ہے، اس کے اندر مسلمان ممالک کے اندر تباہی برباد ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے یہودی جیسے آپ کا زیونزم اور نیو کون جو ہائی گریڈ کرسچنز ہیں، زیونزم جو یہودی دہشت گرد ہے، اور ہندتوا کے جو مذہبی ہندو دہشت گرد ہے، جس کے اندر نریندر مودی، انتہا پسند نریندر مودی، اجیت کمار ڈیول، ٹرمپ، نیتن-یاہو، اس قسم کے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے ایک کلیگ بنایا ہوا ہے کہ مسلمان ممالک کو تباہ برباد کر کے رہنا ہے، اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ تمام کی تمام مذہبی جنونیت پہ لڑی جا رہی ہیں، اور اس کا پیچھے کسی اور کوئی اسپریشن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بارہا افغانستان کو کیا کہا کہ بھئی آپ اپنی ختم کریں اپنی زمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال، لیکن انہوں نے جب وہاں پہ گیا تھا نریندر مودی اور $8.6 بلین کی نیتن-یاہو کے ساتھ وہ ڈیل تھا، پہلے تو بتایا اس ڈیل کا کیا ہوا۔ اس ڈیل کے پر خچے اڑے، نیتن-یاہو بھی غائب ہے، اور نریندر مودی اور اسرائیل کا جو حال ہے، اور اسرائیل کی کیبنٹ کا جو حال ہے، اسرائیل کی حکومت کا جو حال ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ $8.6 بلین کی ڈیل آگے جائے گی؟ تو نریندر مودی نے جو کمینگی کتگی جو کی ہے، جو انہوں نے غلاظت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ غلاظت کانگریس جو ہے وہ جوتے اٹھا کے اس کے منہ پہ مار رہی ہے۔ اتنا شرپسند انسان ہے، اتنا یہ ذلیل انسان ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے یہ اپنی ماں کو بھی بھیج سکتا ہے۔ باپ تو اس کے پتہ نہیں کون ہے، کیونکہ جس کے باپ کا نہیں پتہ ہوتا وہ دنیا میں دہشت گرد ہوتا ہے۔ ہٹلر کے باپ کا نہیں پتہ تھا وہ دہشت گرد ہے، نیتن-یاہو کے باپ کا نہیں پتہ کہ وہ آسٹریلین تھا، جرمن تھا، یہودی تھا، وہ دہشت گرد، نریندر مودی کے باپ کا نہیں پتہ کہ دلت تھا یا برہمن تھا یا کون تھا، وہ دہشت گرد۔ تو ان دہشت گردوں نے مل کے مسلمان ممالک کے اندر جو دہشت گردی کی فضا برقرار کی ہے، اب اس کے تحت نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اور وہ ڈیل سینکشن کر کے آیا تھا، جو ڈیل اٹھا کے کانگریس پارٹی اور باقی پورے ان کے منہ پہ جوتے مارے۔ لیکن وہ اتنا بے شرم اور اتنا بے حیا اور اتنا بے غیرت شخص ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کے اندر صرف مسلمانوں کی جو دشمنی ہے وہ پوشیدہ۔ اب یہی دشمنی اس نے افغانستان کے ساتھ مل کے کی، جب اس نے افغانستان کو کہا کہ پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کر دو، افغان نے پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کیا۔ پاکستان کے بعد کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ افغانستان کے اندر جا کے ان کے جو دہشت گردی کے ٹھکانے سمجھایا، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں تھا
کہ پاکستان جا کے ان دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کرے جو پاکستان کیپس اٹس رائٹ ریزرو انڈر آرٹیکل 51 اور رائٹ آف سیلف ڈیفینس. کتنے شہید ہوئے؟ 4000 لوگ شہید ہوئے 2021 سے لے کے 2025 تک, جس میں شہری بھی ہیں اور اپنا آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھیے کل بھی جنوب اپنا نارتھ وزیرستان میں اپنا چشمئی ایک علاقہ ہے ابھی رنگ شاہ کے اندر, وہاں رمضان کے مہینے میں 4:45 بجے جب لوگ تراویح کے وہ افطاری کی تیاری کر رہے تھے, وہاں پہ خود کے بمبار نے اپنے آپ کو پھاڑا. ایک چشتئی چیک پوسٹ تھی, وہ شکر ہے وہ چیک پوسٹ خالی تھی, وہاں پہ اس نے دھماکہ کیا. پھر بیران بازار میں جا کے دھماکہ کیا, اس میں کوئی 4 لوگ زخمی ہو گئے ہیں, کوئی 2 بچے ان کی شہادت ہو گئی ہے. اور اس کو جو وہ گل بہادر گروپ ہے اس کے ایک اپنا فیکشن ہے اس کا ایک اسفند الخرسان, اس نے اس کی ذمہ داری. تو آپ دیکھیے ذرا کہ یہ نریندر مودی اور اس قسم کے ہیبت اللہ اور یہ جو سنڈیکیٹ ہے, کرائم سنڈیکیٹ ہے افغانستان کے, جو میں کہتا ہوں مذہبی جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے بھی بدتر ہے, یہ منافقین سے ہی بدتر ہے. یہ نہ مسلمان ہیں, نہ یہودی ہیں, نہ ہندو ہیں, نہ دلت ہیں. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانور اور مونسٹر سے بدتر لوگ ہیں. ان کی شکلوں پہ لعنت برستی. جب پاکستان نے وہاں پہ حملہ کیا اور بگرام ایئر بیس پہ پاکستان نے حملہ کیا, وہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل سے لا کے ڈرون رکھے گئے تھے اور بگرام ایئر بیس کو جو ہے اسرائیل اور انڈیا استعمال کرنا چاہتا تھا. پھر پاکستان نے ایک اور غالباً میران شاہ کو اپنا ننگرہار کے ایئر بیس پہ بھی حملہ کیا, پھر تمام ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے اور پاکستان اس کو پرسو کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کو اس چیز کو روکنا نہ چاہیے, اس کو فل انٹینسٹی کے ساتھ اس طرح افغانستان کے سٹرکچر کو تباہ کرنا چاہیے. بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. ابھی وہاں پہ یہ ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغانستان کی حکومت جو کرائم سنڈیکیٹ ہے ان کا یہ ایک وہ متقی جو ان کا فارن منسٹر ہے, ان لوگوں نے جا کے رابطہ کیا ہے انہوں نے کچھ ممالک سے, جن میں یو کے کا بھی نام آ رہا ہے اور اب چائنا کا بھی نام آ رہا ہے, ملیشیا کا بھی نام آ رہا ہے. کل یہ افغان فورسز جو ہیں ایک طرف سے بات چیت کرتے ہیں, دوسری 2 نمبر دیکھیں کہ انہوں نے کرم میں اور پکتیا میں اور خوست کے اندر جو ہے انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا. کرم میں انہوں نے اٹیک کیے ہیں پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر. ایک تشکیل تھی جس کو پاکستان کے اندر تشکیل ہوتی ہے, وہ دہشت گرد جن کو دہشت گردی کے لیے پاکستان میں لانچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے انٹر کرنے کی کوشش کی. جو 60 لوگ ہیں جن کو پاکستان نے مارا ہے اور کچھ کافی سارے زخمی ہیں. تو وہ ایک طرف سے یہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیک پوسٹ کے اوپر فائر ریٹ بھی کیے اور فزیکل اٹیک بھی کیے. تو الحمدللہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہ ریپلس کیا. اب رمضان کے مہینے میں چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ زوب سیکٹر میں ایک ہے گڈوانا انکلیو. انکلیو یہ ہوتا ہے جو ایک اس پرکار کی شکل کا ہوتا ہے, تو 2 طرف سے وہ دشمن کی طرف, ایک طرف سے آپ کے آتا ہے. تو گڈوانا انکلیو پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو بھی حملہ کیا ہے اور وہاں کے اس کو کیپچر پاکستان نے وہ بھی ریپلس کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں ہیبت اللہ اور باقی چیزوں کے, تو وہ بھی ایکسپلائٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اپنے ملک کو تباہ کرنے کے بجائے اگر یہ ملک کے اندر کوئی آشتی کی فضا پیدا کرے, امن کی فضا پیدا کرے, پاکستان وہی کوشش کر رہا ہے کہ افغان عوام کو بھی اس کرمنل سینڈیکیٹ منافقوں کی کمینی اور ذلیل حکومت ہے ان سے نجات ملا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی دوسری اہم بات کی تھی ہم انڈیا کے حوالے سے, کیونکہ اسرائیل نریندر مودی افغانستان گیا تھا, تو افغانستان اور انڈیا ایک ہی جیسے دہشت گردی میں انوالو. اب انڈیا کا ادھر دیکھیں دہشت گردی, ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے اوپر دہشت گردی, اس کی ایئر فورس کے اندر بغاوت چل رہی ہے ایسے ہی. ان کا ایک پہلے تو انہوں نے تیجا شیجا مارے تھے نا, اب آپ دیکھیے گا کہ ان کا رشین طیارہ ہے نا Su-30 Mark 1, وہ چائنا کے بارڈر کے نزدیک گر کے کلاش ہو گیا. اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ پائلٹ نے خود کریش کروایا ہے کہ بیکاز اپنا انڈین ایئر فورس کے اندر جو ایئر فورس کے آفیسرز ہیں وہ انڈین ایئر فورس چیف کے اوپر بہت کرٹیسزم کر رہے, اس سے سیٹسفائی نہیں. اور نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف بھی انڈین ایئر فورس کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو رہی ہے, جس سے پہلے تیجاز بھی گرے تھے. اور اس بغاوت کا پہلے ایک ریفلیکشن یہ تھی کہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھا ان کا جو بنا تھا, وہ پتہ ہے اس کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہوئے نیچے گیا, وہ بھی ایئر فورس نے اس کے اندر سیبوٹاج کیا تھا, کیونکہ اس وقت ان کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے آرمی کے ساتھ نہیں بن رہی تھی, وہ فوج سے ریٹائر ہو کے انہوں نے اس کو CDS لگا دیا تھا. تو اس لیے یہ انڈین ایئر فورس کے اندر بغاوت کی جو چیزیں ہیں یہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا. اب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا, امریکہ اس کے ساتھ شامل تھا.
ایران نے رسپانس کیا اور بڑا افیکٹولی رسپانس کیا. یعنی ایک امریکہ کے فی الحال امریکہ کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں انہوں نے ٹرمپ کو وار کر دیا کہ ہمارے پاس ویپن نہیں ہے زیادہ عرصے کے لڑنے کے لیے. اسی لیے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نقصان ہو گیا اور مہنگا لگ جاتا ہے اور اس کی اکنامک کاسٹ ہے. اب بلاک ہوئی ہے اپنا اسٹریٹ آف ہارمز بلاک ہوئی ہے, تیل کی قیمتیں, پاکستان نے تو پہلے ہی تیل کی قیمتیں بڑھا دی نا. ادھر ٹرمپ کو دیکھیں, اس نے کیا 2 نمبری کھیلی ہے. اس سے کل ایک انڈیا کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی ریسانہ پہ, جہاں پہ اپنا امریکہ کے ٹریڈ سیکٹری اور ایک ان کے وزیر آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ٹرمپ نے ان کو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں, جب آپ ہمارے ساتھ تجارت بیسیکلی کریں گے تو پھر ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ہوں گے. 3050 ارب کی کوئی تجارت کا بات چیت ہو رہی تھی. دوسری, ٹرمپ نے انڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ آپ 30 دن تک روس سے تیل خرید سکتے ہیں, سستا تیل خرید لیں. اب پہلے اسی وجہ سے ٹیرف لگایا تھا, اسی وجہ سے ٹیرف لگایا تھا. اب 30 دن کی ونڈو دی ہے کہ آپ 30 دن تک روس سے تیل خرید سکتے ہیں. تو حسنین بھائی یہ سوچئے گا کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں یا ہماری حکومت یہ کلیم کرتی ہے, ہم یہ کلیم کہ امریکہ ہمارا دوست ہے اور ہماری اس سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو امریکہ نے یہ دھیان میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اوپر ٹیرف 19% ہے, انڈیا کے اوپر ٹیرف 18%. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے جو ڈبل گیم کھیلی ہے, ایک تو مسلمان ممالک کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, دوسرا یہ جو ڈبل گیم کھیلی ہے کہ امریکہ کو انڈیا کو اجازت دے دیا ہے کہ آپ 30 دنوں کے لیے روس سے تیل دے سکتے ہیں. تو انڈیا کا تو فائدہ ہو گیا نا, دشمنی کر کے بھی فائدہ ہو گیا. اسرائیل کے ساتھ اسی لیے وہ جا کے کھڑا ہوا تھا, مسلمانوں کے خلاف اسی لیے کھڑا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب کا نیریٹو امریکہ کے اندر ہے وہی مذہب کا نیریٹو ہندوستان کے اندر ہے, جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش. تو یہ جو دنیا کی فضا چل رہی ہے اس میں پاکستان کو اپنی پالیسی اورینٹیٹ کرنی پڑے گی اور ریئلسٹک پالیسی اورینٹیٹ کریں. ٹرمپ کے اندر جو اس وقت حواس باختہ ہوا ہے نا, آپ نے ایک اور خبر پڑھی ہوگی جس میں کہتے ہیں کہ کردوں کو وہ ہائر کر رہے ہیں. اور ابھی رپورٹ یہ آئی ہے ایک اپنا اس کی آذربائیجان کی ایک نیوز ایجنسی ہے قبجی, انہوں نے ایک خبر لگائی ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ CIA جو ہے 4000 کرد اور بلوچ کو بھرتی کر رہی ہے. کرد اور بلوچ کو ملا کے وہ ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک نئی دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر چلانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ آذربائیجان کی ایک ہے قزیدی QAZEDI قزشچی, یہ ان کی نیوز ایجنسی ہے. انہوں نے کوئی 10 پوائنٹ دیے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی ایک تو کردوں کا بھی انہوں نے کہا کہ ایران کو کردوں کے ساتھ ملا کے ایران کے اندر تباہی کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ وہ کوئی 4000 ویپنز بھی دے رہے ہیں کردز کو اور اس کے ساتھ کچھ بلوچ کو بھی ریکروٹ کر رہے ہیں. اور ان کا 2 اس پہ اہم ہے کہ ایران کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک بلوچوں کے ذریعے ایک ایسی جو چل رہی ہے اس کو ہوا دی جائے, کیونکہ ان کے پیچھے بنیادی مقصد سی پیک کا. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر ہمیں اپنے جو چیزیں ہیں بلوچستان کے اندر دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو آنے والے دنوں میں نیتن یاہو کو تو جو شکست ہوئی افغانستان میں بھی ہو گئی ہے. جیسے میں نے کہا وہ جو انڈیا کا اور افغانستان کا جو معاہدہ, انڈیا اور اسرائیل کا جو معاہدہ ہوا تھا افغانستان کو فیور کرنے کے لیے, اب پاکستان نے جب بگرام ایئر بیس اور باقی چیزوں پہ اٹیک کیا ہے تو وہ تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن افغانستان کی طرف سے سازشیں اور یہ دہشت گردی کی فضا اور یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ آگے بد ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ایران نے اس وقت ایک وار آف اٹریشن اختیار کر لیا اور وہ کسی طرح جو ہے امریکہ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ اس نے کہا پہلے بھی ہم نے 2 دفعہ مذاکرات کیے تھے اور ہم نے حملہ کیا تھا, تو اب ہم کیسے مان لیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات سر کریں گے. لیکن جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات باقی قوتیں کر رہی ہیں, آئے تھے افغانستان کی حکومت کو سوچتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ.